اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم۔ اے ایمان والو، یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایمان کو سمجھنا چاہیے اور ایمان کے کتنے شعبے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، ورنہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، آدمی ایمان ایمان کا لفظ دہراتا رہتا ہے کہ ایمان و یقین کی بات ہوگی، لیکن وہ کیا بات ہوگی اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو علم نہ ہونے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی صرف الفاظ بولتا ہے مگر اس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے۔ اس لیے اس کی حقیقت پر ہمارے بزرگوں نے روشنی ڈالی ہے۔ حکیم الامت، مجدد الملت، محی سنت ظاہرہ والباطنہ حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اپنے بزرگوں کی تعلیم، تربیت، اصلاح اور ان کی صحبت کی برکت سے دین خالص نصیب فرمایا تھا۔ دین خالص کیا ہے؟ ایمان، اسلام، احسان۔ ایمان کی مثال سمجھنی چاہیے جیسے جڑ ہوتی، جڑ، بنیاد، اور اسلام کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی درخت ہو یا کوئی عمارت ہو، اور احسان کی مثال ہے جیسے کوئی پھل ہے، ثمرہ ہے، نتیجہ ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، ایک بالکل بنیادی ہے، انہیں ایمانیات کہتے ہیں، انہی کا دوسرا نام عقائد بھی ہے، اور اسلام میں اعمال ہیں مکمل، ظاہری بھی باطنی بھی، کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ کام نہ کرنے کے ہیں۔ دین میں بھی جب یہ لفظ بولا جائے شریعت میں، سنت میں، تو یہی دو چیزیں مراد ہوتی ہیں، کچھ کام کرنے مراد ہوتے ہیں، کچھ کام نہ کرنے، کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ کام نہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو جو کام کرنے کے ہیں ان کو سنیے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ لہٰذا پورا مومن بننے کے لیے 77 ایمانیات کے جو شعبے ہیں ان سب کو اختیار کرنے کی نیت، ارادہ اور عزم ہونا چاہیے، جن میں سے 30 تو دل سے متعلق ہیں، 7 زبان سے متعلق ہیں، اور 40 دوسرے باقی اعضاء سے متعلق ہیں۔ دل سے متعلق ایمانیات کیا ہیں؟ مثلا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ کے سوا سب چیزیں پہلے ناپید تھیں، پھر اسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئیں۔ یہ یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اپنے پیغمبروں پر اتاریں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک انبیاء اور رسل، جن کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، لیکن ان میں سے خاص انبیاء کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں، پھر حدیث شریف میں آئے ہیں۔ ان میں سے 4 کو خاص طور پر، ویسے تو اوروں کا بھی تذکرہ ہے لیکن کتاب جسے کہتے ہیں باقاعدہ، وہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید ہے۔ اب یہ یقین تو رکھنا چاہیے کہ ساری کتابیں، سارے صحیفے، جو کچھ نازل ہوئے سب سچے، البتہ اب قیامت تک قرآن مجید کے سوا اور دوسری آسمانی کتابوں کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، وہ باقی نہیں رہا، الا یہ کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا قرآن مجید میں، تورات سے، زبور سے، انجیل سے، وہ باقی رہیں گی، لیکن اب وہ مجموعی طور پر قرآن ہی کا حکم کہلائے گا۔ اب اس کی نسبت تورات کی طرف، زبور کی طرف، انجیل کی طرف نہیں کی جائے گی۔ یہ یقین کرنا
کہ سب پیغمبر جتنے بھی نبی و رسول آئے سب سچے ہیں، جن کو اللہ نے بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک ہیں۔ البتہ اب قیامت تک سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا حکم ہے۔ یہ یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو سب باتوں کی پہلے ہی سے خبر ہے اور جو ان کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ یقین کرنا کہ قیامت آنے والی ہے، یہ یقین رکھنا کہ جنت ہے۔ قیامت کے بارے میں بہت سے لوگ عجیب غریب خیالات میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے خیال سے 10 سال تو ہو گئے ہوں گے، رمضان المبارک میں ایک بوڑھے بڑے میاں آئے، بالکل سفید ریش، اور رمضان شریف میں مجھ سے کہنے لگے دارالفتہ میں کہ ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ 14ویں صدی آخری صدی ہے، قیامت تو ابھی تک آئی نہیں۔ تو بہت فکر مند تھے کہ ہم نے تو 14ویں صدی کو آخری صدی سنا تھا اور یہ بھی نکل گئی۔ تو ہم نے کہا یہ کہاں سنا تھا آپ نے، کس سے سنا؟ قرآن مجید کے حوالے سے، حدیث شریف کے حوالے سے جو بات ہو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ دین کی بات ہے۔ اب کس سے سنا، کہاں سنا، کس نے کیا بتا دیا؟ تو بڑھاپا آ گیا اور ان کا بیچاروں کا اعتقاد قیامت سے متعلق صحیح نہیں۔ تو بس جو بات قرآن پاک میں آئی ہے وہ اصولی اجمالی ہے، اور حدیث شریف میں کچھ تفصیلات آئی ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی زمانہ، کوئی وقت، اس طور پر کوئی صدی، یہ سب نہیں بیان کیا گیا ہے۔ اس کو یقین رکھنا چاہیے۔ آج کل جس کو دیکھیے وہ مفتی بنا ہوا ہے، جس کو دیکھیے وہ مجتہد بنا ہوا ہے، جس کو وہ انٹرنیٹ اور جو آج کل ذرائع ہیں ابلاغ کے، اس میں ہر شخص کچھ نہ کچھ لکھتا ہے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، عقل ذہن تو سب کے پاس ہیں، عقل و ذہن سب کے پاس ہوتے ہیں، لیکن علم سب کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اور جس کو وہ آدمی علم سمجھ رہا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ علم ہو، خدا جانے کیا چیز ہے۔ اب اس کو وہ ادھر ادھر کی باتوں کو وہ علم کا قائم مقام سمجھتا ہے، علم سمجھ لیتا ہے۔ مختصر سی بات حدیث شریف میں کیا فرمائی گئی؟ من مات فقد قامت قیامتہ، تم میں سے جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی۔ تو اتنی بات تو یقینی ہے، پیدائش یقینی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو بچپن کے بعد نوجوانی، جوانی، ادھیڑی، بڑھاپا، یہ سب زمانے بھی عموماً ملتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے، تاکہ آدمی امتحان گاہ میں سمجھے اپنے کو۔ پتہ نہیں بچپن میں چلا جائے کوئی، نوجوانی میں چلا جائے، جوانی میں چلا جائے، ادھیڑی میں چلا جائے، بڑھاپے میں چلا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مقدار ضرور بیان فرما دی کہ ہماری امت کو 60 سے 70 سال کے مابین عمر دی گئی ہے عموماً، جو ایک عمومی بات فرمائی گئی ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ نہ یقین کر لے کوئی کہ ہماری 60 ہی سال عمر ہوگی، ہماری 70 ہی سال عمر ہوگی۔ فرمایا بعض لوگ اس سے کم عمر پائیں گے، بعض اس سے زیادہ پائیں گے، بعض اتنی ہی پائیں گے، اور ایسے آپ برابر آئے دن اب آپ کے مشاہدے میں ہے، کوئی بچپن میں، کوئی جوانی میں، کوئی ادھیڑی میں، کوئی بڑھاپے میں انتقال کرتا رہتا ہے۔ تو کوئی آدمی اپنے متعلق یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کا علم انبیاء اعظام علیہم السلام کو بھی نہیں دیا گیا، اولیاء اللہ کو بھی نہیں دیا گیا، کسی کو نہیں دیا گیا۔ یہ سب جو واقعات ہیں، کچھ کوئی سنا دیتا ہے، کوئی کچھ، اس کے اوپر وہ درجہ اعتقاد نہ رکھنا چاہیے۔ کل ایک صاحب ملے، بڑی گلانی ہوئی عصر بعد، ایک بزرگ کا نام لیا، ان سے بڑے بزرگ کا نام لیا، کہنے لگے وہ بزرگ میرے پیر تھے۔ وہ جب ان بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے کہا ان کو مخاطب کر کے، فلاں تم اپنے ایک سفر کی عبادت ہمیں دے دینا اور ہماری ساری زندگی کی عبادت تم لے لینا۔ تو میں نے کہا یہ اختیار ان کو کون دے رہا ہے کہ تم یہ لے لینا، تم وہ دے دینا؟ ہم نے کہا یہ کہاں سے انہوں نے بات کہہ دی بھائی؟ اب آپ ہیں ان کے مرید، اب آپ نے اس کو اپنے اعتقاد میں لے لیا کہ ہمارے پیر صاحب کے متعلق فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا۔ تو میں نے کہا یہ کہاں ہے بھائی؟ اب تم نے اس کو اگر اعتقاد بنا لیا اور سب کو گھومتے ہوئے بتاتے پھر رہے ہو کہ ہمارے پیر کو ان کے بڑے نے یہ فرمایا تھا کہ تم یہ چیز لے لینا، ارے بھائی وہاں تو نفسی کا عالم حدیث شریف میں فرمایا جا رہا ہے، کسی کو اس کی تو وہ ہوگی نہیں، کیونکہ انبیاء اعظام کو بہت ساری ہولناکیوں کے بعد آپ ذرا قیامت کے علامات پڑھیے۔ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی نے قیامت نامہ لکھا، ان کے بعد اس کا خلاصہ حضرت حکیم الامت نے بہشت زیور میں نقل کیا شروع ہی میں۔ اس کے بعد ہمارے اور بزرگوں نے
مختصر چیزیں لکھی تھیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی اور حضرت شیخ عبدالفتاح ابو غدہ، ان سب حضرات کی توجہ سے آخر میں قیامت سے متعلق جو چیزیں محقق ہیں، سچی پکی باتیں ہیں، اور احادیث کو خوب چھان پھٹک کر انہوں نے یہ طے کہ یہ احادیث بالکل صحیح ہیں، ثابت ہیں، منقول ہیں، کوئی موضوع نہیں ہے، کوئی ضعیف بھی نہیں ہے. کیونکہ مسئلہ اعتقاد کا ہے، وہ ضعاف سے بھی نہیں چلے گا. موضوع تو چلتا ہی نہیں، کسی چیز میں نہیں چلتا، نہ فضائل میں نہ مسائل میں موضوع حدیث نہیں چلتی ہے. لیکن اس کو نہیں قبول کیا گیا ہے. البتہ جو چیزیں کچھ بعض کچھ قصص میں ہوتی ہیں، اس میں کچھ کچی پکی بھی بیان ہو جاتی ہیں، لیکن وہ مسئلہ قیامت کا اور اس کے بعد کا بالکل اعتقادات سے تعلق رکھتا ہے، مضبوط بات ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے وہ کل بیٹھے سنا رہے تھے. مجھے بہت گرانی ہو. میں نے کہا بھئی یہ کیا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا، سبھی نہیں پیر صاحب کو مرید صاحب کو اختیار دے دیا جائے گا یہ طے کر کے ہمیں بتا دیں. بھئی اس طریقے سے تھوڑی ہوگا، وہ تو احکم الحاکمین کی عدالت ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. سوال ہوگا بتلاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ یہاں دنیا میں سب چیختے چلاتے رہتے تھے ہماری حکومت، ہم حاکم ہیں، ہماری حکومت. اس دن پوچھا جائے گا سب کو جمع کر کے بتاؤ کس کی حکومت ہے، تو پھر فرشتے کہیں گے للہ الواحد القہار، اس غالب پروردگار کی ہے، اس قہر و جبروت رکھنے والے خدا کی ہے. تو اس کی ہے، وہاں تو کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہیں ہوگی. جس کو اجازت ملے گی الا باذنہ کی قیدیں ہیں. خیر، تو جس کی موت آ گئی اس کی گویا کہ قیامت آ گئی. اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری کتنی زندگی گزر گئی اور کتنی باقی ہے. جو گزر گئی اس پر افسوس بعض دفعہ زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں، اور بعضوں کو کچھ افسوس ہی نہیں ہوتا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں. جو زندگی گزر گئی اس پر استغفار. جو موجود ہے جس حال سے ہم گزر رہے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کا حال دو حال سے خالی نہیں ہے. یہ تو خوشگوار حال ہے اس کا یا ناگوار حال ہے، دونوں میں سے ایک ہی حال میں ہوتا ہے. مومن کے بارے میں فرمایا گیا حدیث شریف میں کہ وہ یا تو صابر ہوتا ہے یا شاکر ہوتا ہے، دو ہی حالتوں سے گزرتا ہے. یہ تو اس کو خوشگوار حالات دیے جاتے ہیں یا ناگوار. خوشگوار حال ہے تو شکر واجب ہے، ناگوار حال ہے تو صبر واجب ہے. آئندہ کیا ہوگا؟ اب بھئی تین چیزیں تو ہم نے دیکھ لی، خود تین چیزیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، کانوں سے سن لی. نسبندی آئی، پھر پولیو آ گیا، اب کرونا آ گیا. تو اب یہ جو تین چیزیں آپ نے بھی دیکھی ہم نے بھی، تو ان سے جو حالات لوگوں کے سامنے آئے، تو اب آدمی اس سے کیا سمجھے گا کہ بھئی دیکھو یہ سب احوال ہیں اللہ کی طرف سے کسنے کے. حقیقت تو ان سب کی اللہ جانتا ہے، لیکن جو ظاہر ہو رہا ہے وہ کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے. نہ تو ہم لوگوں کے عقیدے درست ہو رہے ہیں، نہ ہم لوگوں کے اعمال درست ہو رہے ہیں، نہ ظاہری باطنی احوال درست ہو رہے ہیں، نہ اخلاق درست ہو رہے ہیں. ان حالات سے گزر کر اور شادی گھروں میں جو بڑے مالدار شہر ہیں ان میں اسی طریقے سے غفلت اور بے حسی بے فکری چل رہی ہے. لاکھوں لاکھ روپے میں شادی گھر بک کیے جاتے ہیں. اب بتائیے اگر اس کو آدمی غربا پر تقسیم کر دے، ان کے دلوں سے دعا ملے، ان کے ضروری کاموں میں مدد ملے. یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جنت ہے، یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ دوزخ ہے. یہ کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں کہ یہ صاحب مولویوں کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت رکھنا. اگر کسی سے محبت یا دشمنی کرنا تو اللہ کے واسطے ہی کرنا. اللہ کے لیے محبت رکھنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے، اچھی چیزوں میں، اور بری چیزوں میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے بغض رکھنا. یہ نہیں کہ ہماری نفسانیت، ہماری حسد اور عناد کی کیفیت پیدا ہو جائے اور ہم کہیں کہ صاحب ہم بغض للہ میں مشغول ہیں. نہ، وہ بیماری ہے خود. ہر کام میں نیت دین ہی کی کرنا، بشرطے کہ وہ کام دین کا ہو. یہ نہیں کہ غلط کام میں دین کی نیت کر دے. آج کل یہ بھی بہت ہو رہا ہے، کام کرنے سے پہلے پوچھتے نہیں ہیں
بعد میں نیت کر لیتے ہیں۔ گناہوں پر پچھتانا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، ہم لوگ ہر ایک سے ڈرتے ہیں سوائے اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بلا سے نکالے، مصیبت ہے، سب سے ڈر رہے ہیں۔ جب آدمی سب سے ڈرے گا تو کب ہوگا یہ؟ جب اللہ سے نہ ڈرے گا، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ پھر کسی سے نہیں ڈرے گا، اس کے دل و دماغ میں تو یہ یقین ہوگا کہ ہم کو تو پیدا اس نے کیا، موت بھی وہی دے گا، نہ اس کے ہاتھ میں ہماری پیدائش تھی، اس کے ہاتھ میں ہماری زندگی بھی نہیں تھی، اور اس کے ہاتھ میں ہماری موت بھی نہیں ہے۔ جس کا یقین پکا ہوگا اس کو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ آج کل شیطانی اور نفسانی ذرائع ایسے ہیں کہ اس سے وہم اور سہم پیدا کیا جا رہا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ماسٹر صاحب بھی ڈرے ہوئے ہیں، وکیل صاحب بھی ڈرے ہوئے ہیں، انجینئر صاحب بھی ڈرے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ اب بھئی جب جن سے لوگوں کو مدد ملتی پتہ چلا وہی ڈرے ہوئے ہیں۔ جی آدمی جو ہے وہ اپنی حقیقت ہی بھول جاتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ اگر ڈر پیدا ہو جائے تو آدمی اپنی حقیقت بھول جاتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو انہوں نے وہم اور سہم شیطانی اور نفسانی ذرائع سے پھیلا دیا، اب لوگوں کا علم و فہم غائب ہو گیا۔ وہم و سہم اتنا کہ علم و فہم آدمی کا غائب۔ ایک صاحب نے لکھا ہے، محقق مورخ گزرے ہیں، کہ لکھنؤ اسٹیشن پر کسی مسخرے نے چیخ کر کہہ دیا کہ جاپان نے حملہ کر دیا ہے، تو لوگ جو تھے ٹرین سے کچھ اتر رہے تھے، کچھ چڑھ رہے تھے، گر پڑے، بھاگے دوڑے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کچھ یہ نہیں سوچا کہ بھئی جاپان نے حملہ کہاں کیا ہے، لکھنؤ سے اس کا کیا تعلق ہے۔ سب کے اوپر ایک وہ سوال ہو گیا کہ جاپان نے حملہ کر دیا، بھئی کہاں حملہ کیا، کس پر کیا، اس سے کوئی بحث نہیں۔ تو اب وہ یہی مصیبت اس وقت چل رہی ہے کہ وہم و سہم سے سب کا علم و فہم اڑا رکھا ہے۔ اچھے خاصے جو معلوم ہو کہ بھئی یہ مرد ہوں گے، ماسٹر صاحب بھی ہیں، بیرسٹر صاحب بھی ہیں، انجینئر صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، بھئی یہ 4 معاونین ہیں آپ کے۔ ادھر حافظ صاحب بھی گھبرائے ہوئے ہیں، قاری صاحب بھی گھبرائے ہوئے ہیں، مولانا صاحب بھی گھبرائے ہوئے ہیں، مفتی اور قاضی صاحب بھی گھبرائے ہوئے ہیں۔ پھر یہ قوم کا کیا ہوگا؟ ان کو کون تقویت اور فرحت کے لیے ہمت ان کی بندھائے گا؟ پتہ چلا سبھی ڈرے ہوئے، نہ کسی کو کہنے کے لیے منہ میں زبان ہے، نہ لکھنے کے لیے قلم ہے، نہ کسی سے کوئی بات کہہ سکتے ہیں۔ میرے پاس حکام بھی آئے، افسران بھی آئے، میں نے ان سے کہا بھائی میں آپ کے کہنے سے تھوڑی دیر کے لیے اس کو بیماری مان لوں، اگرچہ میرا دل و دماغ تو قبول کرتا ہی نہیں، میں نے چونکہ نسبندی دیکھی تھی، اس کا بھی مقصد جو تھا سمجھدار جانتے ہیں، جو پولیو کا مقصد تھا وہ بھی سمجھدار جانتے ہیں، اب جو اس کا مقصد ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کے کہنے سے تھوڑی دیر کے لیے اس کو مرض مان لوں، لیکن کسی عقل مند، کسی عقل رکھنے والے سے، کسی علم رکھنے والے سے، کسی انتظامی صلاحیت رکھنے والے سے ذرا مجھے یہ سمجھوائیے کہ اس کا علاج لاک ڈاؤن ہے۔ بیماری ہم نے مان لی بالفرض آپ کے کہنے سے، لیکن اس کا علاج لاک ڈاؤن ہے، یہ کہاں سے بھائی؟ سب معطل ہو کے بیٹھ جائیں۔ میں نے تو اس کا نام رکھ دیا، بھائی اس کا نام ہے کرونا، یعنی کچھ نہ کرو، سب ہر وقت سینیٹائزر ملتے رہو، ماسک منہ میں چھینکا باندھے رہو، عام حالات میں جینیوں سے مشابہ رہو، نماز کی حالت میں مجوسیوں کے مشابہ ہو جاؤ۔ تو یہ کیفیت ہم لوگوں نے نماز کے ساتھ کر دی، اور اچھے سمجھدار، اچھے علم رکھنے والے، جن کے بارے میں کبھی شبہ بھی نہ ہو کہ ان کی علم اور عقل، ان کا علم اور عقل رخصت ہو سکتی ہے، وہ اسی طرح کی ہاں ملا رہے ہیں۔ تو اب اس سے یہ ہو رہا ہے کہ پوری قوم کے اوپر وہم اور دہشت، خوف۔ اس کے لیے کیا علاج بتلایا گیا؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا رہے۔ شرور و فتن ظاہری ہوں یا باطنی، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ استعاذہ اس عمل کا نام ہے۔ پہلا عمل ہے استغفار، دوسرا شکر اور صبر، اور چوتھا استعاذہ، اللہ کی پناہ جائے۔ اس کے لیے باقاعدہ تفصیلات ہیں معمولات یومیہ میں۔ ہمارے حضرت حکیم امت کے بہت ہی تربیت یافتہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مختصر سا دریا بکوزہ رسالہ ہے معمولات یومیہ، اس کو پڑھنا چاہیے۔ میں نے سمجھایا، اس کو چھپوایا بھی تھا بہت پہلے، سہارنپور کے بعد مخلصین نے توجہ دلائی تھی کہ ایسی کوئی چیز چھپ جائے، تو میں نے معمولات یومیہ کے نام سے اس کو چھپوایا ہے۔ اس کو ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے یہ تو کنجی ہے، صرف کنجی، اصل خزانہ یہ نہیں ہے۔ فرمایا اصل خزانے کی کنجی ہے، اصل خزانہ ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر کام میں
پیدائش سے موت تک اللہ کا حکم کیا ہے، یہ تو شریعت ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے، یہ ہے سنت۔ تو اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کام کرنا ہے کس موقع پر معلوم ہوگا۔ اسی طرح معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے بھی پیدائش سے موت تک کیا کام کرنے کے ہیں اور کیا کام نہ کرنے کے ہیں، جو سنت کے ناموں پر لوگ کرتے ہیں، دین کے نام پہ کرتے ہیں، شریعت کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں۔ ایسی علیکم بسنتی ہے، مفتی عبدالحکیم صاحب سکھروی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت عمدہ کتاب ہے، مختصر دریا بکوزہ۔ ایسے ہی حکیم اختر صاحب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ ایسے ہی ہمارے مفتی محمد تقی صاحب عثمانی کا ایک مختصر سا رسالہ ہے آسان نیکیاں، اس کے اندر بھی توجہ اسی کی دلائی گئی ہے۔ مفتی مظفر صاحب علیہ الرحمہ کو جب میں نے لا کر وہاں سے دیا تو مفتی صاحب نے اپنی مجلس میں، مجھے خوب یاد ہے، تھوڑے تھوڑے وقفے سے 2 مرتبہ عصر کے بعد اس کو سنوایا۔ تو اسلامیہ کالج کے ماسٹر صاحب، پرنسپل صاحب وغیرہ آتے تھے، تو ان لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ حضرت اردو اس وقت اتنی اس سے کمزوری پیدا ہو چکی ہے لوگوں کو کہ وہ پڑھ ہی نہیں پاتے ہیں، اس لیے اس کی ہندی اگر ہو جائے تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہاں بھائی، پہلے تو میں نہیں کہتا تھا، لیکن اب لوگوں کی ضرورت کے لیے صاف صاف اگر عام فہم انداز میں ہندی ہو جائے تو اچھا ہے۔ تو مفتی صاحب نے ایک ماسٹر صاحب سے باقاعدہ اس کی ہندی کرائی، مجھے یاد معلوم نہیں کہ وہ چھپ گئی یا نہیں، بہت عرصے کی بات ہے، لیکن بہرحال تو مفتی صاحب ہمیشہ اس کو کہتے ہیں بھائی یہ احادیث کی روشنی میں بہترین عطر ہے، بہت عمدہ عطر مجموعہ آسان نیکیاں۔ آدمی بہت سے کام کر رہا ہے، نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بے مقصد، یا اس میں سنت اس کو بنایا جا سکتا ہے نیت سے اور طریقہ کار سے، 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، نیت صحیح ہو اور طریقہ صحیح ہو تب نتیجہ صحیح ہوتا ہے۔ ہم لوگ خالی نیت کر کے اور دعا کی درخواست کرتے رہتے ہیں، طریقہ صحیح کرتے نہیں کہ بھئی طریقہ بھی اس کا صحیح ہونا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کہیں بھی یہ نہیں ہوا کہ صرف نیت درست کرا دی گئی ہو اور دعا بتا دی گئی ہو۔ بے شک و شبہ نیت بنیادی چیز ہے، دعا بھی لب لباب ہے، مغز ہے، مگر درمیان کی چیز طریقہ کار کی صحت صحیح طریقے سے ہونا چاہیے۔ ہر کام دنیا میں ہو رہا ہے، صحیح طریقے سے بھی ہو رہا ہے، غلط طریقے سے بھی ہو رہا ہے، اب اس کو صحیح طریقے سے کرنا یہ کمال ہے۔ اور ایسے ہی نمازیں سنت کے مطابق پڑھیے، یہ بھی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں معمولی جو توجہ کی چیزیں ہیں ادھر توجہ نہیں ہوتی، ساری زندگی گزر جاتی ہے، نماز سنت کے خلاف پڑھتے رہتے ہیں۔ سنت حضرت مولانا ابا صاحب اس کو لطیفے کے انداز میں بھی سمجھاتے رہتے تھے، بھائی بڑھاپا آ گیا اور نماز میں نیت باندھنے کا طریقہ معلوم نہیں کہ وہ ایسے نیت باندھ تھپڑ مار رہے ہیں، ایسے آدمی کرے نا، کبھی قبلے کی طرف ہاتھ ہونا چاہیے۔ تو فرماتے تھے بھائی نیت باندھ رہے ہیں کہ تھپڑ مارنے جا رہے ہیں؟ تو پوچھتے تھے لوگوں سے بھائی کیسے نیت باندھ رہے ہیں۔ ہر کام میں نیت کرنا کہ یہ کام دین کا ہے، ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ گناہوں پر پچھتانا، یہ نہیں کہ گناہ کر لیا اور ڈھٹائی، گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، تو گناہ کرنا ایک گناہ اور اس پر ڈھٹائی کرنا یہ دوسرا گناہ، چوری اور سینہ زوری جسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا، اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، عہد پورا کرنا، جو کسی سے آدمی نے وعدہ کیا یا کوئی اس کے ذمے کوئی چیز ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ بعد میں آدمی بے فکر ہو جائے، اس سے اس کی فکر ہونا چاہیے۔ یہ تو آدمی وعدہ نہ کرے، اور وعدہ کرے قصداً پورا بھی کرے، اور کرنا نہ ہو جو کام تو وعدہ نہ کیجیے۔ اگر کوئی کام نہیں کرنا ہے تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 1 منٹ کی تکلیف آدمی کو ہوگی، اسے کہی بھائی میں کام نہیں کر سکتا، بس ختم ہو۔ اب یہ نہیں ہوا کہ آپ کے ذمے ہو گیا وہ کام، لوگوں کے اندر ایک فیشن سا بن گیا ہے، جی ہاں، ارے اس کو کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا ہے تو اس وقت انکار کر دو۔ وہ بھی الجھا رہتا ہے، خود بھی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ صبر کرنا یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا، کفر و شرک اور جتنے بھی گناہ کے کام ہیں
ان سب سے بچنے کے لیے جو آدمی اہتمام کرتا ہے، دین پر جمتا ہے، یہ سب صبر کا اجر اس میں ملتا ہے۔ بالخصوص آج کل جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حق پر قائم رہنا ہاتھ میں انگارہ لینے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو 100 سال 110 سال ہو چکے حضرت حکیم امت کا رسالہ ہے اصلاح الخیال۔ بعض انگریزی داں حضرات جو دین پر یا علماء دین پر اعتراض کرتے ہیں ناواقفیت کی وجہ سے، اس کا حضرت نے جواب دیا ہے۔ تو اصلاح الخیال بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ پہلے آدمی کا خیال بگڑتا ہے، پھر اس کا نظریہ بن جاتا ہے، وہی خیال اب نظریہ بن گیا، فکر بن گئی، اس کی نظر بن گئی۔ اب جب وہ خیال فکر و نظر سے آگے بڑھتا ہے تو پھر وہی اعتقاد بن جاتا ہے، پھر پکے ہو جاتے ہیں اس میں۔ اس لیے بچپن میں اس کی کوشش کرے کہ اس کا خیال درست ہو، اس کی فکر و نظر۔ ایک دفعہ میں کتب خانے میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک کتاب بچوں کی تربیت رکھی ہوئی تھی، میں نے اٹھا کر دیکھی، اردو میں کتاب تھی۔ مجھے کھٹک تو اس لیے ہوئی کہ پشت پر زوجین کی تصویر بنی ہوئی تھی دونوں کی۔ میں نے کہا یہ کیسی بھائی دینی کتاب ہے، اس پر دونوں کی تصویر بنی ہوئی ہے؟ تو کھٹک تو اسی وقت ہوئی کہ یہ کوئی آزاد خیال کے آدمی ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کو کھولا تو لکھا ہوا تھا بچوں کی تربیت میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچپن ہی سے ان کے دل و دماغ میں حلال حرام نہ ٹھونس دے، تاکہ وہ جو ہیں اس سے تنگ نظر ہو جاتے ہیں، اور ان کی طبیعت میں جو کھلاوٹ ہوتی ہے اور آزادی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بتائیے یہ تربیت کرا رہے ہیں؟ تو جو صاحب جن کے پاس میں بیٹھا ہوں، میں نے کہا یہ کہاں سے لے آئے بھائی؟ اس سے آپ لوگوں کی دینی تربیت کرائیں گے؟ یہ کیا ہوگا؟ لوگ تو آپ کے یہاں اگر دینی تربیت کے لیے کتاب مانگیں گے آپ ہی ان کو دے دیں گے، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا کہ بچوں کا یہ ذہن نہیں بننا چاہیے۔ حالانکہ جس پر ہمارے بزرگوں نے کیا فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تجربہ کار دیندار بچوں کو پڑھانے والی اپنی عزیزہ سے پوچھا کہ بچے کی بنیادی تربیت کس عمر تک ہوتی ہے؟ تو ان کا 5 سال کی عمر تک، کہ 5 سال کی عمر تک بچے کی ابتدائی تربیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد بچہ اس پر ڈھل جاتا ہے، بالکل جیسے آج کل کی زبان میں ٹیپ کہتے ہیں نا، بچہ ٹیپ ہوتا ہے، ٹیپ ریکارڈر، ایک بات سن لے اس کو سمجھ لے گا، ذہن میں بٹھا لے گا۔ اسی لیے حضرت حکیم نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر بہت اہم ہے۔ فرمایا گیا بچے کو نماز کا حکم دو، بچے کو اور بچی کو نماز کے لیے کہو کہ نماز پڑھو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عمر ایسی ہے کہ اس وقت آدمی سے جو کہا جائے گا وہ کرے گا۔ اور میں نے تو اس کو دیکھ لیا کھلی آنکھوں، جو بچے ایسے گھروں میں ہوتے ہیں جن کے والدین نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز سے پریشان نہیں ہوتے ہیں، اور فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں بولا نہیں جاتا ہے۔ عیدگاہ میں لے کر آگرے میں لوگ بچوں کو بچیوں کو لے کر اچھے خاصے بڑے، وہ جیسے ہی ادھر نیت باندھی گئی انہوں نے رونا دھونا شروع کیا۔ تو والد صاحب فرماتے تھے کہ آپ ان بچوں بچیوں کو نہ لایا کریں، یہ سب آ کے آپ کا پول کھولتے ہیں کہ آپ کو انہوں نے نماز پڑھتے آج سے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا، یہ سوچتے ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے آخر، یہ کیا بول نہیں رہے، ہم سے اچھے خاصے لے کے ہم کو آئے یہاں بولتے نہیں۔ تو کہا وہ یہاں آ کر ان کو سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بول نہیں رہے، کیا ہو گیا؟ تو کہا بھائی ان بچوں کو گھروں پر عادی ہونا چاہیے کہ نماز کو ان سب چیزوں کو سمجھنے لگے، تو یہ سب تربیت سے اس کا تعلق ہے۔ اپنے کو اوروں سے کم سمجھنا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اجعل فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ۔ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو علماء پالکی پر لے کر جا رہے تھے عیدگاہ، تو آہستہ آہستہ آواز حضرت کی جو ساتھ میں تھے انہوں نے کانوں سے سنا کہ کچھ آواز آ رہی ہے، آہستہ آہستہ کچھ دعا پڑھنے کا غور کیا تو یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم اجعل فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ۔ اے اللہ آپ مجھے میری نگاہ میں تو چھوٹا بنا دیجئے اور لوگوں کی نگاہ میں مجھے کبیر، بڑا۔ تو معلوم ہوا کہ اپنی نگاہ میں خود بڑا سمجھنا یہ بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جب کوئی بڑا ہوگا تبھی وہ لوگوں کی نظر میں بڑا ہوگا، ورنہ تو لوگ کہیں گے تو خود ہی بڑا بنا ٹہل رہا ہے، اپنے کو بڑا خود ہی سمجھتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے بارہا دیکھا حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوپر بیٹھتے تھے کسی چیز پر، چوکی وغیرہ ہوتی تھی اور کچھ بلند ہوتے تھے جیسے کرسی، اور لوگ نیچے بیٹھے ہوئے فرماتے تھے ارے بھائی یہ بتلاؤ
بھاری پلہ اوپر ہوتا ہے یا نیچے ہوتا ہے؟ سب کہتے ہیں بھاری پلہ نیچے ہوتا ہے. کہا ہلکا؟ کہا وہ اوپر ہوتا ہے. تو میں ہاں تو بھئی میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں سے بڑا ہوں. اس کا مستقل خیال، اپنے کو اوروں سے کم سمجھنا، مخلوق پر رحم کرنا. یہ کوئی ایک بزرگ کا نام لینے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف ان کی عادت. میں نے اپنے جتنے بزرگوں کو دیکھا سب کے ہاں تواضع کو ان کا حال پایا. مخلوق پر رحم کرنا، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس پر رحم کرنا. جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہو اسی پر راضی رہنا. مومن کا یہ بھی کام ہے کہ وہ تقدیر پر راضی رہتا ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. جو کچھ بھی خیر ہو یا شر اللہ ہی کی طرف سے، اس کا یقین ہوتا ہے مومن کو. جو کچھ اللہ کی طرف سے مقدر ہو اس پر راضی رہنا. اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا، دوسرے پر یقین ایسا کہ جیسے ہی وہ چیز ہٹ جائے فوراً آدمی دھڑام سے گر پڑے. واقعہ لکھا ہے، میں نے مفتی مظفر حسین صاحب سے بھی سنا، حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سنا، مفتی صاحب نے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، حضرت جلال آبادی نے اور حضرت مولانا اسد اللہ صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اور انہوں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا. فرمایا کہ کسی پر مکمل بھروسہ نہ کر کے بیٹھ جانا، یقین. فرمایا حتیٰ کہ مجھ پر بھی. یہ کام، یہ تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے. تبھی آدمی کو یہ سمجھے گا کہ بھئی ہم بے سہارا نہیں ہیں. ایک صاحب اپنے عزیزوں کی برائی بھلائی آ کر وہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، یہ سب کرتے رہے. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہر جملے پر کیا فرماتے تھے؟ ماشاء اللہ بہت اچھا ہوا، ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ہو گیا. اب وہ بیچارے جو سب سے بتلائیں انہوں نے ایسا کر دیا، انہوں نے ایسا کر. فرمایا اب تو آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ صرف اور صرف حق تعالیٰ شانہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے اور کسی پر نہیں. ان سب پر آپ نے آس لگا رکھی ہوگی، امید لگا رکھی ہوگی ان سے. اب اس کے آپ کے خیال کے خلاف ہو گیا. پھر فرماتے تھے پریشانی نام ہے طبیعت کے خلاف پیش آنے کا. طبیعت نے ایک بات طے کر رکھی، اب اس کے خلاف ہو رہا ہے، پریشان ہو رہے ہیں. استغفار پڑھ رہے ہیں جب بھی سکون نہیں ہو رہا ہے، وظیفے پڑھ رہے ہیں جب بھی سکون نہیں ہو رہا ہے، تلاوت کر رہے ہیں جب بھی سکون نہیں. اس کا علاج اس میں نہیں ہے، اس کا علاج اس میں نہیں ہے. اس کا علاج ہے حال. اپنا حال تبدیل کرے آدمی. جو اللہ تعالیٰ پر یقین کی کیفیت نہیں ہے، بھروسے کی، وہ پیدا کرے. اب وہ نماز پڑھے گا تو سکون، تلاوت کرے گا تو سکون، وظیفے پڑھے گا تو سکون، ورنہ کچھ بھی کرتا رہے گا اس کو سکون ہی نہیں ہوگا، چونکہ اصل حال جو ہے دل و دماغ کا وہی ٹھیک نہیں. ایک صاحب نے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کو لکھا کہ حضرت دعا فرمائیے، میں بہت پریشان رہتا ہوں. تو حضرت کو کچھ احوال ان کے معلوم رہے ہوں گے، اصلاحی تعلق بھی حضرت سے تھا ان کا. تو حضرت نے لکھا میں کیا کروں، میری دعا سے تو کچھ نہیں ہوگا. آپ نے اللہ تعالیٰ ہی سے اپنا معاملہ بگاڑ رکھا ہے اور سکون وہاں سے ملتا ہے، تو محض میری دعا سے تو اس میں نہیں ہوگا کچھ. آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق ٹھیک کیجیے. جب اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹھیک ہوگا تو دل و دماغ میں بھی سب جو کیفیت ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا، اپنی کسی خوبی پر نہ اترانا. یہ سمجھنا کہ جو کچھ نعمتیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی بھی خوبی عطا فرمائی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو نہ ملتی، اور اب بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو چھین سکتے ہیں. اس سے ڈرتا رہے. کسی سے کینہ اور بغض نہ رکھنا، کسی پر حسد نہ کرنا، عناد نہ کرنا. حسد اور عناد یہ بہت خطرناک بیماریاں ہیں، اور یہ عموماً عزیزوں کو لاحق ہو جاتی ہیں، رشتہ داروں کو. اسی لیے ایک کہاوت ہے عربی کی، الاقارب مثل العقارب، کہ جو اقارب ہوتے ہیں قریبی رشتہ دار، یہ کہتے سنتے کچھ نہیں، بچھو کی طرح ڈنک مار دیتے ہیں. کہنا سننا کچھ تھوڑی، بچھو کو شور تھوڑی میں کوئی اعلان نہیں کرتا کہ آگاہ ہو جاؤ اب ہم ڈنک مارنے والے ہیں، کچھ نہیں. وہ تو اپنا چپ چاپ کام کرتے، دوسرا آدمی کھجلا رہا ہے، پریشان بھائی کیا ہوا ہے. تو الاقارب مثل العقارب.
جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں بسا اوقات وہ بہت خاموشی سے اپنا فرض انجام دے دیتے ہیں۔ بیجا غصہ نہ کرنا، کسی کا برا نہ چاہنا، اور دنیا سے محبت نہ رکھنا۔ حب الدنیا راس کل خطیۃ، جتنی بھی برائیاں ہیں ایک ایک کو حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے، اور ایک جگہ کلیہ اصول بتلا دیا گیا کہ برائیوں کی جڑ کیا ہے، جتنی خطائیں ہوتی ہیں اس کی جڑ کیا ہے کہ دنیا کی محبت۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا، تو اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑیں گے، اور جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اس طریقے سے مسلمانوں پر غیر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا، چونکہ ان کو تو اس سے سابقہ ہی نہیں تھا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے جو اخلاص جو ہمت عطا فرمائی تھی اس کے سامنے یہ تو تعجب کی چیز تھی، ان کی حیرت کی۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ تعداد میں کیا کم ہوں گے؟ بنا نہیں، تعداد تو بہت ہوگی ان کی، لیکن ان کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، وہن۔ تو وہن کی جو تفسیر ہے وہ صرف دو لفظی ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت و نفرت۔ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، بس جب یہ بیماری لاحق ہو جائے گی دل و دماغ میں تو ہر آدمی آ کے مارے پیٹے گا انہیں۔ جب اسے یہ اندازہ ہو کہ اگر ہم نے اس کے ایک جھاپا مارا تو یہ چار مار دے گا، وہ کبھی ارادہ بھی نہیں کرے گا، وہ ارادہ بھی نہیں کرے گا۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ بھئی آدمی بے ہمت نہ رہے، مگر حکمت کے ساتھ، خالی جوش نہیں، ہوش بھی، جی ہوش بھی ہونا چاہیے، علم ہو، حکمت ہو، ہمت ہو، تب نظم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا استحضار نصیب فرمائے اور ہر موقع پر اس کے کرنے کی ہمت نصیب فرمائے۔ حضرت حکیم امت کا ارشاد ہے دو ہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آدمی کو دنیا میں، استحضار اور ہمت۔ استحضار ہے مگر ہمت نہیں، ہمت ہے مگر استحضار نہیں، تو ادھورا معاملہ ہے۔ یہ دونوں ہی غائب ہیں، نہ استحضار ہے نہ ہمت ہے۔ بیجا غصہ نہ کرنا، بیجا کی قید بہت ضروری ہے۔ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک صاحب گئے حرم شریف میں، کہا حضرت دعا فرما دیجیے۔ حضرت حکیم امت کے آخری خلیفہ تھے حضرت مولانا سید فقیر محمد صاحب پشاوری رحمۃ اللہ، کہے گی وہ کہ حضرت مجھے غصہ بہت آتا ہے تو غصہ ختم ہو جائے۔ ارے توبہ کرو، توبہ، غصہ ختم ہو جائے پھر تو بے غیرت ہو جائے گا۔ وہ چونکہ سرحدی تھے نا تو کہیں پھر تو بے غیرت ہو جائے گا کہ غصہ ختم ہو جائے۔ غصہ ختم کرانے کی دعا تو کرانا جائز نہیں، ان کا پھر تو بے غیرت ہو جائے گا۔ تو ان کا حضرت جو مناسب ہے فرمایا کہ ہاں تو بیجا غصہ نہیں ہونا چاہیے، بجا تو غصہ ہونا چاہیے، بجا غصے کے مواقع ہیں، واجب ہے بعض جگہ غصہ بھی۔ اب اس کو غصہ ہی نہیں آتا، بیوی پردہ نہیں کرتی انہیں غصہ نہیں آتا۔ کسی کا برا نہ چاہنا، اچھا ہے، یہ تو ہو گئے دل سے متعلق، دل میں ان چیزوں کو بٹھانا ہے۔ اور بہت مختصر سی بات اور سن لیجیے آخر میں، زبان سے متعلق ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ زبان سے کلمہ پڑھتے رہنا۔ ہمارے حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ 3 عمل بتلایا کرتے تھے، بہت مختصر اور ثواب بہت زیادہ۔ فرماتے تھے ہموار راستہ ہے، کلمہ طیبہ کی عادت ڈالنی چاہیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک سانس میں پڑھ کر پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے۔ جب بلندی پر چڑھے، زینے پر چڑھے یا چڑھائی ہے تو اللہ اکبر کا ورد رکھے، جب زینے سے اترے یا ڈھال سے اترے تو سبحان اللہ کا ورد رکھے۔ تو فرماتے تھے یہ 3 سنتیں ایسی ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اور اذکار مسنونہ کی پھر آدمی کو توفیق ملے گی۔ اور حضرت نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات سے جو حضرت نے 1327 ہجری میں جمع فرمائے تھے اذکار مسنونہ، ان کو باقاعدہ اذکار مسنونہ کے نام سے جمع کرا دیا ہے۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بنشہری کا مجموعہ بھی اچھا ہے، مقبول مسنون دعائیں، اور مفتی محمد تقی عثمانی کا مجموعہ بھی اچھا ہے، پرنور دعائیں۔ اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخر زمانے میں قرآن پاک کی صرف 40 دعائیں جو قرآن مجید سے ہیں وہ بہت ہی جامع ہیں اور منظور شدہ درخواستیں ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ تو ذکر میں کلمہ ہے، تلاوت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ سب ذکر کا ثواب ملے گا۔
اور ہمارے حضرت جلال آبادی ایک بات ذکر کے متعلق اور فرمایا کرتے تھے کہ حلال کمانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو فرماتے تھے جو آلو پیاز بیچتا ہے اور چیختا ہے، چلاتا ہے، آواز دیتا ہے، صدا لگاتا ہے، فرماتے تھے اس پر بھی ذکر کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حلال کمانے کے لیے چلا رہا ہے، تو اس کو معمولی نہ سمجھیں آپ، نہ اس آدمی کو معمولی سمجھیں، نہ اس عمل کو معمولی سمجھیں۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ حلال کمانے کے لیے کر رہا ہے۔ اب آج حلال غائب ہو رہا ہے، اس کا پھر نقصان لوگوں کو اچھائی برائی نہیں سمجھ میں آتی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت اس کا رمضان شریف سے خاص جوڑ ہے۔ نماز روزہ تو ہے ہی، اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت جتنی ہو سکے۔ علم سیکھنا، لیکن اس میں یاد رکھنا چاہیے دنیا بھر کے علم آدمی دنیاوی ضرورت اور سیدھی سیدھی بات کہنی چاہیے پیٹ کے لیے کرتا ہے، لیکن ایک ہے خالص علم دین جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور رضا کا علم کیسے ہو، یہ خالص علم دین ہے جو انبیاء کو دیا گیا۔ انبیاء کو علم دین دیا گیا جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، ورنہ علم کے نام سے بہت سی چیزیں ہیں، مگر حدیث میں فرمایا گیا بہت سے علم نام کے ہوتے ہیں، حقیقتاً علم نہیں ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی نے اس کو خاص انداز میں اپنے فرمایا کہ علم کہ رہ بحق نہ نمایت جہالت است، جو علم اللہ تعالیٰ کی رہنمائی نہ کرے وہ علم نہیں ہے، وہ تو جہالت ہے، اس سے غفلت پیدا ہو رہی ہے۔ اب کتنی چیزیں جو پڑھی پڑھائی جاتی ہیں آرٹ کے نام پر، اس میں ناچ گانا ہے، یہ سب علم کے نام پر ہے۔ علم سیکھنا اور علم سکھانا دونوں چیزیں بہت ہی دیندار بنانے والی، اور دنیا کی سمجھ، دین کی سمجھ، کہاں کیا کرنا ہے کہاں کیا نہیں کرنا ہے، ان سب چیزوں کا علم جب تک نہیں ہوگا آدمی کیا سمجھے گا۔ تو زبان کے اعمال ہیں ذکر کرنا، تلاوت کرنا، علم سیکھنا اور سکھانا، اور اسی کا عمل ہے زبان کا دعا کرنا۔ دل سے تو اللہ کی طرف توجہ ہو اور زبان سے اذکار مسنونہ ہو۔ 1000 وظیفے ایک طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایک طرف۔ حضرت مولانا شیخ محمد صاحب محدث تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حاجی صاحب کے پیر بھائی ہیں، حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی کے خاص شاگرد ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، فقیہ ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں۔ ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا کہ میرے اوپر قرض بہت ہو گیا ہے، کوئی بزرگوں کا سینہ بسینہ عمل بتا دیجیے۔ پہلے اس نے کہا کوئی عمل بتا دیجیے، تو حضرت نے فرمایا بھائی حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر نماز کے بعد خاص طور پر اس دعا کو مانگا کرو۔ کہنے لگا حضرت کوئی سینہ بسینہ جو آپ کو بزرگوں سے حاصل ہوئی ہو وہ بتا دیجیے۔ تو حضرت نے اس کے سینے پر ایک، حضرت تھانوی نے فرمایا ایک دھول رسید کیا اور فرمایا جا یہاں سے، میں بتلا رہا ہوں سب سے بڑے بزرگ کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم کہہ رہے ہو کہ سینہ بسینہ کچھ بتا دیجیے، میرے سینے میں تو بلغم ہے۔ دعا کرنا تو مسنون دعائیں بہت قیمتی ہیں۔ اللہ کا ذکر لغو اور گناہ کی بات سے، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، تہمت ہے، گالی گلوچ ہے، ان سب چیزوں سے بچنا، اور خلاف شریعت جو گانے باجے ہیں ان کو بھی گانا یا سننا، ان سب سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا۔